السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں نازیہ الہی خان نے اپنے ہندو ہونے کا اعلان کر دیا کہ میں سناتنی مسلم ہوں اور میں صبح اپنی ماں کے ساتھ پوجا کرتی ہوں. ماں ادھر نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اور میں ادھر پوجا کر رہی ہوتی ہوں. یہ کیسا مسلم ہے؟ نہ تتر نہ بٹیر، گرگٹ، رنگ بدلتا ہوا ووٹ بینک کے لیے اور پتہ نہیں کس کس کام کے لیے، شہرت کے لیے. اور جناب والا کہتی ہیں کہ میں صبح ادھر پوجا کر رہی ہوتی ہوں، ادھر میری ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے. اور کیا اسباب ہیں اس طرح کے سٹیج پر پہنچنے کے، اور ہر مسلمان کو کیسے ڈرنا چاہیے، اور یہ کیا کہہ رہی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا بولا، اور آخر میں نے 15 نکات بیان کیے ہیں. ان کو ضرور سنیے گا. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی. آئیے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب میں ہوش و حواس میں آئی، جب میں نے چیزیں سمجھی بوجھی، تو مجھے ایسا لگا کہ بائی مسٹیک رانگ نمبر لگ گیا ہے اور میں ایک مسلم گھر میں جنم لے چکی ہوں. اب کیونکہ میں مسلم گھر میں جنم لے چکی ہوں، سو آئی کانٹ بٹرے وتھ مائی اما ابا، بٹ آئی ریئلی لو سناتن دھرم اینڈ آئی ایم ڈیووٹی ٹو ایکسپٹ سناتن دھرم. تو اس لیے میں نازیہ الہی خان سناتنی ہو گئی. گھر والوں کو کبھی ایشو نہیں رہا اس بات؟ نو وے. ایون میرے اما ابا کو یہ چیز بہت پسند آتی ہے کہ جو ہے میں اس کو ایکسیپٹ کرتی ہوں. اف آئی ایم بیڈ آئی ایکسیپٹ آئی ایم بیڈ، اف آئی ایم گڈ آئی ایکسیپٹ آئی ایم گڈ. تو یہ چیز، یہی اپ برنگنگ مجھے اما ابا نے دی ہے ایکچولی. اور بچپن سے اسپیشلی میری اماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی بھی نا ہیزیٹیشن میں مت آنا کہ نہیں یہ نہیں بولنا چاہیے، ہاں یہ بولنا چاہیے. ڈونٹ ایکٹ، جسٹ کیپ یور سیلف ان فرنٹ ایوری ون. تو اس لیے میری فیملی جو ہے وہ میرا بیک بون ہے، اور میرے اماں ابا کے ساتھ میرا ریلیشن ایسا ہے کہ میں صبح میں سوریہ کو جل دیتی ہوں اوکے. ایوری ڈے، اور میری اماں فجر کی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو دس از دا کمبینیشن ان سائڈ مائی اون ہاؤس. ایک ہی گھر میں مطلب دو دھرم دکھتے ہیں. ہاں، کیونکہ میں ان کو بالکل نہیں بولوں گی کہ آپ نماز چھوڑ دو. جیسے انہوں نے مجھے بالکل بھی پریشرائز نہیں کیا کہ تم 5 وقت کا نماز پڑھو، یا تم اسلام کو صحیح سے ریسائٹیشن میں جاؤ یا صحیح سے مانو. تو اسی طریقے سے میں بھی ان کو ٹارگٹ نہیں کروں گی کہ تم نماز چھوڑ دو. اکثر سوشل میڈیا پر سوال تو اٹھتے ہیں کہ کیا نازیہ نماز پڑھتی ہے؟ ارے باپ رے، میں مطلب آئی ایم لائک پگلی. نماز 5 وقت کا فرض نماز ایسا تھا میرا کہ میری گاڑی میں مصلی ہوتا تھا جا نماز، جی. میرے چیمبر میں جا نماز ہوتا تھا کہ مجھے فرض نماز نہیں چھوڑنا ہے. نماز تو بھائی فرض ہے، اور مروں گی تو سب سے پہلے اللہ سبحان یہی پوچھیں گے کہ فرض کیسے چھوڑ دیا تم نے. اس کے بعد پھر میں اپنا جو ابھی مارچ میں میرا پٹیشن فائل ہونے والا ہے دیش کی سرووچ نیائے پالیکا میں، اس کا ریسرچ میں کر رہی تھی. تو اٹس مطلب 2023 کی میں بات بتا رہی ہوں آپ کو، 2022 کے اینڈ میں. اس ریسرچ میں جب میں نے دیکھا قل کافرون جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، 4 قل پڑھتے ہیں، اس میں قل کافرون ہوتا ہے. تو اس میں کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے اسلام کے ماننے والوں کہہ دو کافروں سے. کافر کون؟ جو بت پرست ہے، جو صرف اللہ کو نہیں مانتے، صرف اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ سب کے سب کافر ہیں. قرآن کی نظروں میں، اللہ سبحان کی نظروں میں، پیغمبر محمد کی نظروں میں، اسلامک ریسائٹیشن کی نظروں میں، حدیثوں کی نظروں میں، اور جتنے بھی پیغمبر آئے اور گئے ہیں ان کی نظروں میں، مسلمانوں کی نظروں میں، امہ کی نظروں میں، فی سبیل اللہ کی نظروں میں، مومن اور مومنات کی نظروں میں، اشرف المخلوقات کی نظروں میں، جو کوئی بھی بت پرستی کرتا ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے پیغمبر محمد کو نہیں مان رہا ہے، وہ کافر ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ القرآن کہہ رہا ہے. تو جب میں نے اس کو ریسرچ میں بہت ڈیپ میں سمجھا، میں نے کہا کہ میں کانسٹیٹیوشن مانتی ہوں، میں اسی کالے کوٹ کو اور ہاتھ میں کانسٹیٹیوشن لے کر کے میں دیش کی سرووچ نیائے پالیکا جاتی ہوں. میں دیش کے آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا سے میں نے مسلمان بیٹیوں کو انسٹنٹ ٹرپل طلاق سے بچایا. 2019 میں نے پولیگیمی حلالہ میں نے فائل کیا اور ابھی بھی اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے.
میں अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर सकती. देश का संविधान और देश का सर्वोच्च न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस ऑफ भारत मुझे इस बात की अनुमति नहीं देते हैं कि जो अल्लाह को सिर्फ नहीं मानता है और जो पैगंबर मोहम्मद को सिर्फ नहीं मानता है मैं उसको काफिर बोल दूं. दिस इज सच एन obnoxious एंड defamatory वर्ड कि अगर कोई अपनी धार्मिक चीज़ों को कर रहा है या अपने देवी देवताओं को मान रहा है तो मैं उसको काफिर पुकार दूं. ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई क्विट फ्रॉम नमाज. तो जिस तरीके से मक्का मुअज्जमा जो काला वाला है स्क्वायर, उसके अंदर 3 मूर्तियों का रिसर्च आ रहा है सामने. और इसको मैं और वैलिड इसलिए बोल रही हूँ, इवन ऑन अ सीरियस नोट मैं इसको आपके प्लेटफॉर्म पे रखना चाह रही हूँ कि जब हम अल कुरान के सूरे अल अंबिया में जाते हैं, वर्स 51 से 67 तक में जाते हैं, तो प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं. और जब उनसे लोग पूछ रहे हैं सहाबा करम कि आप क्यों मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं अपने लोगों से कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इस पर आस्था ले आए, विश्वास ले आए. और उन्होंने इंटेंशनली एक सबसे बड़ी मूर्ति जो थी, ये कुरान वजाहत कर रहा है, एक जो सबसे लंबी चौड़ी और बड़ी मूर्ति थी वो उन्होंने रहने दिया. ठीक है. और उन्होंने लोगों को कहा कि तुम ये मूर्तियां बना रहे हो, अब इससे कुछ मांग के दिखाओ, ये पूरा कर दे तो बताना. तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी की बनी हुई कोई मूर्ति या संगमरमर की बनी हुई कोई मूर्ति आपकी आस्था को या आपके विशेष को पूरा नहीं कर सकती है. वो भगवान में परिवर्तित तब होता है जब हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब उसके अंदर एक करिश्मेटिक ऑरा आता है और तब जा करके हम उसको भगवान का स्वरूप बोलते हैं, है ना. तो इसलिए भी मैं बहुत कंफर्म हुई कि मक्का मुअज्जमा में 3 देवियों की मूर्ति तो ज़रूर है, जिसको डिकोड करना बहुत ज़रूरी है. एंड आई एम वर्किंग ऑन इट. और मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव वेरी गुड कमांड ऑन अरबिक. तो मैं इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट तक भी लेकर जाने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगी तो नहीं. हाँ, अगर मैं गलत निकल गई तो अंग्रेज गया है, लेकिन सॉरी वर्ड तो छोड़ के गया है. सलाह पढ़ने के कई फायदे हैं. सबसे पहले सलाह ना ही आपको रूहानी दवाई देता है, जिस्मानी भी अल्हम्दुलिल्लाह फायदे पहुंचाता है. ना ही रूहानी फायदे सलाह पढ़ने से, जिस्मानी फायदे भी है. सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आपका ईमान बढ़ता है. अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अनफाल में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 2 में, वो मोमिन हैं जो जब अल्लाह का नाम सुनते हैं उनका दिल कांपने लगता है, और जब अल्लाह के निशानियां सुनते हैं उनका ईमान बढ़ता है और अल्लाह में और ईमान रखते हैं. अल्लाह ताला फरमाते सूरह फातिहा में सूरह नंबर 1 आयत नंबर 5 से 7 में, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मांगते हैं और तेरी इबादत करते हैं. इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, वो रास्ता जिन लोगों पे तूने इनाम फरमाया और वो लोग जो भटके नहीं हैं. सलाह से हमारा ईमान बढ़ता है. सलाह से जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा होता है. जो हम जिक्र कर रहे थे डिसिप्लिन के बारे में, सलाह पाबंदी से हमें वक्त पे अदा करना चाहिए. और सबसे बेहतरीन मिसाल जो मैं देखा हूं मेरी जिंदगी में वो है सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया में आज़ान पूरे शहर में एक वक्त होती है, 1-2-3 मिनट का इधर उधर, लेकिन एक साथ होती है. जब आज़ान होती है सारे लोग अपना काम धंधा बंद करके फौरन नमाज पढ़ते हैं. कोई भी हो, चाहे बॉस सामने बैठा है, आज़ान हो गई, सल्ली, नमाज पढ़ो. दुकान बंद कर देते, रेस्टोरेंट बंद हो जाती है. क्या नजारा है, दिल खुश हो जाता है. फौरन अल्लाह का बुलावा आया, अल्लाह से अपॉइंटमेंट है, फौरन नमाज पढ़ो. और मैं खुद का तजुर्बा आपके सामने बयान करूंगा. कई बार अल्लाह के फजल से मैं सऊदी अरेबिया में मलिक अब्दुल्ला का
गेस्ट रह चुका हूँ, मेहमान रह चुका हूँ। एक बार जब मैं फंक्शन में गया था, तो फंक्शन में उस वक्त था कि हमारा जो प्रोग्राम था, चंद लोग थे, हमारा प्रोग्राम था मलिक अब्दुल्ला के साथ हम असर नमाज पढ़े और हम वक्त पे पहुंच गए। कुछ मसरूफियात होने की वजह से मलिक अब्दुल्ला थोड़ी देर लेट आते हैं, लेकिन आजान सुने, अल्लाह का अपॉइंटमेंट था, फौरन सब लोग, वो सिक्योरिटी गार्ड सब लोग फौरन नमाज पढ़े। हमने मलिक अब्दुल्ला का इंतजार नहीं किया, और मलिक अब्दुल्ला भी कुछ काम में हो सकता है मसरूफ हो गए, उनने भी नहीं कहा कि मैं मेरे मेहमानों के साथ पढ़ूंगा, वक्त हो गया, उनने भी नमाज पढ़ ली। आप सोच सकते आज के दौर में अक्सर मुसलमान अगर कोई अपॉइंटमेंट है वजीर के साथ, अब मगरिब का वक्त है, अरे अपॉइंटमेंट और वजीर लेट आएंगे, मगरिब है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, मगरिब नमाज बाद में पढ़ लेंगे, वजीर आ गया तो मेरा काम नहीं होगा, वजीर आएगा तो मेरा काम नहीं होगा, तो अक्सर क्या करेंगे, चलेंगे, हर रोज तो नमाज पढ़ते हैं, मगरिब नमाज कज़ा कर लेंगे। अक्सर सऊदी अरेबिया में माशाअल्लाह फकीर या बादशाह, अमीर या गरीब, सलाह का वक्त होता है, फौरन नमाज पढ़ो। ये अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा करता है। और हम अक्सर इंसान हमारे छोटे दिमाग के जरिए सोचते हैं, हम सोचते हैं कि अगर ये अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिला है, ये मेरा मंत्री, ये वजीर, ये मिनिस्टर मेरा काम करने वाला है, तो अपॉइंटमेंट चुकना नहीं चाहिए, बड़े लेट हो जाए। सबसे बड़ा मालिक, सबसे बड़ा वजीर कौन है? हमारा खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला फरमाते सूरह गाफिर में सूरा नंबर 40 आयत नंबर 60 में, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, खलास। लेकिन हमें अल्लाह पे थोड़ी यकीन है, हमें यकीन है वो हमारे मैनेजर पे, हमारे बॉस से, हमारे वजीर से। अल्लाह पे यकीन किधर है? जिस दिन अल्लाह पे यकीन आएगा, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 160 में, अगर अल्लाह आपकी मदद करेगा तो कोई भी आप पे गालिब नहीं हो पाएगा। अल्लाह अगर आपकी मदद करेगा तो कोई भी आप पे गालिब नहीं हो पाएगा। लेकिन अल्लाह अगर आपको छोड़ेगा तो कोई भी आपको फिर मदद नहीं कर सकेगा। ए मोमिनो, अल्लाह पे ईमान लाओ। सलाह से जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा होता है। सलाह हमारे माशरे की हालत में तब्दीली पैदा करती है, माशरे को सुधारता है, भाईचारा बढ़ाता है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 चैप्टर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इनदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से पैदा किया है और तुम्हें तकसीम किया है कबाइल में, ग्रोह में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। सलाह में 5 वक्त कम से कम भाईचारा बढ़ता है। जैसे मैंने कहा था, हम जब सलाह के लिए खड़े होते हैं जमात में, हमारा कांधा हमारे बाजू वाले कांधे से लगना चाहिए, हमारे पैर बाजू वाले पैर से लगना चाहिए। चाहे अमीर हो या गरीब, राजा हो या फकीर, अगर नमाज के लिए साथ में खड़े तो कांधे से कांधा लगना चाहिए, पैर से पैर लगना चाहिए। चाहे गोरा इंसान हो या काला, पीला या घेवा, अगर नमाज के लिए खड़ा है तो कांधे से कांधा और पैर से पैर लगना चाहिए। भाईचारा बढ़ता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह हुमज़ा में सूरा नंबर 104 आयत नंबर 1 में, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, लानत है हर किस्म के गीबत करने वालों पर। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 11 और 12 में कि आप में से आदमियों का एक ग्रोह दूसरे पे हंसना नहीं चाहिए। हो सकता है कि वो लोग आपसे बेहतर है। आप लोगों में से एक खवातीन का ग्रोह, औरतों का ग्रोह दूसरे पे हंसना नहीं चाहिए। हो सकता है कि वो आपसे बेहतर है।
آپ ایک دوسرے کو غلط نام سے مت بلاؤ, برے نام سے مت بلاؤ, ایک دوسرے پہ شک مت کرو. کئی بار شک گناہ ہے. ایک دوسرے کے بارے میں پیٹھ پیچھے غیبت مت کرو. کیا آپ اپنے بھائی کا مرا ہوا گوشت کھانے کے لیے تیار ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ غیبت کریں گے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا مرا ہوا گوشت کھانا حرام ہے, یہاں مرے ہوئے بھائی کا گوشت کا ذکر ہے جو کینیبل ہے. کینیبلز مطلب جو انسان دوسرے انسان کو کھاتے ہیں, اسے کہتے ہیں انگریزی میں کینیبل. کینیبل بھی دوسرے انسان کو کھاتا ہے لیکن اپنے بھائی کو نہیں کھاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ غیبت کریں گے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. ڈبل گناہ. آپ بالکل اسے پسند نہیں کریں گے. صلاح میں معاشرہ سدھرتا ہے اور حقانیت بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. وہ آیت کی تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا اس کتاب میں, اور صلاح قائم کرو. بے شک صلاح فاحشی اور برے کام سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو جائیں گا. باطل ختم ہونے کے لیے پیدا ہوا تھا. حق کی بات کرو, حق سے مت ڈرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 42 اور 43 میں کہ آپ حق کو جھوٹ سے مت بدلو, اور جب آپ حق کو جانتے ہیں تو حق کو مت چھپاؤ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں کہ آپ رشوت مت دو جج کو, حاکم کو, تاکہ دوسرے کی دولت ہڑپ کر سکو. صلاح کے ذریعے معاشرہ سدھرتا ہے, حقانیت بڑھتی ہے, اور جو سلامتی ہے, امن, وہ بھی بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں کہ مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے, سلامتی بڑھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 جو آج پروگرام شروع ہونے کے پہلے جو قاری نے اس آیت کی تلاوت کی تھی, اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ اللہ کی مدد مانگو صلاح اور صبر کے ساتھ, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صلاح پڑھنے کے کئی فائدے ہیں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف میں چند اور فائدے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ روحانی فائدے کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ہے. بہت سے میڈیکل بینیفٹس ہے, میڈیکل فائدے بھی ہے. آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب صلاح کے دوران ہم رکوع میں جاتے ہیں, جب جھکتے ہیں رکوع میں, تو ہمارے جسم کے اوپری حصے میں خون زیادہ جاتا ہے. اس سے ریلیکسیشن ہے, بدن کو آرام ملتا ہے, اسپائن سپل ہوتی ہے, اور جو نروز ہے اسپائن کے, وہ نروز میں نرشمنٹ ہوتا ہے خون زیادہ جانے کی وجہ سے. یہ جو رکوع کی پوزیشن ہے آج سائنس کہتی ہے یہ فلیٹولنس کے لیے بھی اچھا ہے. جب رکوع سے آپ پھر سے اوپر آتے ہیں الرفوع پوزیشن میں, تو خون جو جسم کے اوپری حصے میں جا چکا ہے واپس سے اپنی جگہ آ جاتا ہے اور بدن میں ریلیکسیشن ہوتا ہے, آرام ملتا ہے. سلام میں جب آپ سجدہ پوزیشن میں جاتے ہیں, سجدہ اپنا فورہیڈ, ماتھا زمین پہ ٹیکنا, سجدہ جیسے میں نے کہا تھا
सलाह का एक अहम रुकन है। सजदे में आज साइंस कहती है कि इस एटमॉस्फेयर में कई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हावी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें स्पैज़म होता है, हमें बैक एक होती है, कमर में दर्द, मसल में दर्द, और इसको ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से 3 पिन प्लग होता है वो 3rd पिन होता है अर्थिंग के लिए, उसी तरीके से सजदा पोजीशन में देयर इज डोमिनेंस ऑन द फ्रंटल लोब। ज़हन का हिस्सा जो सोचने में इस्तेमाल होता है वो फ्रंटल लोब, देयर इज डोमिनेंस ऑफ फ्रंटल लोब एंड दिस प्रेसिपिटेशन। ये बहुत फायदेमंद है जितने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को डिस्चार्ज करने के लिए। सजदे की पोजीशन में, सजदे की हालत में भेजे में और खून जाता है, जो भेजे के हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। इट्स हेल्दी फॉर द ब्रेन, भेजे के सेहत के लिए अच्छी है। जब सजदे की पोजीशन में फेस में, चेहरे के चमड़ी में खून का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे चमड़ी की बीमारी, मिसाल के तौर पे फाइब्रोसाइटिस, मिसाल के तौर पे चिल बेंड्स होने के इम्कानात कम हैं। और एक खुसूसन ठंडी के वक्त ये चेहरे के लिए बहुत अच्छा है। सजदे के पोजीशन में देयर इज लेस चांसेस ऑफ हैविंग साइनसाइटिस। साइनसाइटिस बीमारी के बारे में आपने सुना होगा, हेडेक होता है। साइनसाइटिस सजदे के पोजीशन में जो मैक्सिलरी साइनस है, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी का तर्जुमा करूँगा तो पूरी रात निकल जाएंगी, तो माजरत चाहता हूँ, और करूँगा तो भी आपको समझेगा नहीं। ये मैक्सिलरी साइनस जो है उसका ऑस्टियम, ऑस्टियम जो ओपनिंग होती है, उर्दू में कह सकता हूँ कि छेद, वो मीडियल साइड और एंटीरियर साइड में, इट इज लाइक इन्वर्टिंग अ पॉट। तो सजदे की हालत में देयर इज ड्रेनेज ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। सलाह के डिफरेंट पोजीशन में, कयाम, रुकू, सजदा, इसके अंदर फ्रंटल साइनसाइटिस, इथमॉइडल साइनसाइटिस, स्पिनॉइडल साइनसाइटिस होने के चांसेस कम है। सजदे की हालत में देयर इज ड्रेनेज ऑफ द ब्रोंकियल ट्री, जो फेफड़े में जो सेक्रीशन है वो सेक्रीशन के ड्रेनेज होता है। देयर इज लेस चांसेस ऑफ हैविंग ब्रोंकाइटिस, फेफड़े की बीमारी होने के कम इम्कानात है। आम तौर पे जब हम सांस लेते हैं, आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि सांस जब आप लेते हैं, अंदर बाहर करते हैं, तो सिर्फ 2/3 हिस्सा, 2/3 पोर्शन ऑफ द लंग एयर इज एक्सेल्ड आउट। सिर्फ 2/3 हिस्सा हवा का, फेफड़े का बाहर जाता है और नई हवा आती है। 1/3 हिस्सा पुराना ही रहता है, उसे साइंस में हम कहते हैं रेसिडुअल एयर, यानी फेफड़े की 1/3 हिस्सा जो है हवा का वैसा ही रहता है, सिर्फ 2/3 हिस्सा बाहर जाता है और नहीं आता है। सजदे के हालत में जब आप सांस लेते हैं, द एब्डोमिनल विसरा, जो पेट के आला है, वो लगते हैं डायफ्राम की तरफ, डायफ्राम को ढका देते हैं। डायफ्राम ढका देता है लोअर लोब्स ऑफ द लंग्स, इससे जो रेसिडुअल एयर है 1/3 हिस्सा वो बाहर निकल जाता है। तो हमारे फेफड़े में सारी की सारी जो हवा आ रही है वो नहीं आती है, इससे फेफड़े की बीमारी के कम इम्कानात है, बिकॉज ऑफ फ्रेश एयर कमिंग इन। इस पोजीशन में देयर इज इंक्रीज वेनस रिटर्न ऑफ द एब्डोमिनल विसरा, जो पेट के जितने आला है उसमें एब्डोमिनल वेनस रिटर्न इंक्रीज होता है। आज की साइंस ये कहती है कि सजदे के पोजीशन में इट इज वेरी गुड फॉर दोज पीपल सफरिंग फ्रॉम फीमोरल हर्निया एंड ओसोफेजियल हर्निया। जिसको एसोफेजियल हर्निया है, हर्निया का लफ्ज़ सुना है आपने, एसोफेजियल हर्निया या फीमोरल हर्निया, ये सलाह की पोजीशन उस मरीज के लिए बेहतर है। आज की साइंस ये कहती है कि जो शख्स हेमोराइड के बीमारी है, जिस शख्स को पाइल्स है, सलाह की पोजीशन उसके लिए बहुत अच्छी है, सजदा की पोजीशन। आज की साइंस ये कहती है कि सजदा के पोजीशन में आप जब घुटने टेकते हैं ज़मीन पे, तो सोलियस मसल जो पैर के मसल है, उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सोलियस मसल। सोलियस मसल आज साइंस कहता है वो पेरिफेरल हार्ट है। पेरिफेरल हार्ट मतलब उन जिस्म के हिस्सों में जो दूर के हिस्से में वहाँ खून को फैलाता है। तो इस पोजीशन में खून जो जिस्म के दूर के हिस्से है वहाँ भी पहुँच जाता है। जब ये सजदे की पोजीशन में हम घुटने टेक रहे, तो यहाँ देयर इज प्रेशर ऑन द नीज एंड द मसल्स, इट इज गुड फॉर द बैक एक। और हम जब फिर से जलसे की पोजीशन में आते हैं,
سجدے سے اٹھتے ہیں تو خون واپس اپنی جگہ پہ آتا ہے، بدن کا حصہ ریلیکس ہوتا ہے، ہمیں آرام ملتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں قیام پوزیشن میں، ہمارا وزن ہوتا ہے بال آف دا فیٹ پہ، پیر کے آگے کے حصے سے اٹھتے ہیں، جو مسلز آپ کے ہے تھائی کے، نی کے، پیروں کے مسلز ہے، اس کی ورزش ہوتی ہے، اور یہ مسلز کے لیے اچھے ہے، آپ کے گھٹنے کے لیے اچھا ہے، اور پیٹھ کی بیماری کے لیے اچھا ہے۔ میں صرف اگر میڈیکل بینیفٹ بیان کروں صلاح کے بارے میں تو انشاءاللہ گھنٹے بات کر سکتا ہوں، لیکن انگریزی میں، اردو میں نہیں۔ اردو میں کیونکہ مجھے مہارت نہیں ہے، انگریزی میں اگر میں صلاح کے بینیفٹ کا ذکر کرنے لگوں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف میڈیکل بینیفٹ پہ تقریر کر سکتا ہوں۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں اور چیزیں صلاح کا ذکر کرتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے۔ میں کئی مسلمانوں کو جانتا ہوں جو 5 وقت صلاح پڑھتے ہیں لیکن بےمانی کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ جو کہتے ہیں صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ، بالکل غلط ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں بھی جانتا ہوں ہے کئی مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن غلط کام کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن رشوت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید غلط ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مومنون میں، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 اور 2 میں کہ وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے۔ اگر کوئی مسلمان خشوع کے ساتھ نماز پڑھا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی رشوت نہیں دے گا۔ تو یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں خشوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے، اسی لیے ہدایت نہیں پاتے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ خشوع کے ساتھ پڑھیں گے تو ہدایت بے شک پائیں گے۔ جب ہم نماز کے معنی نہیں جانتے تو کیسے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل کریں؟ تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں نازیہ الہی خان نے آج پورے کا پورا اعلان کر دیا ہے کہ میں ہندو بن چکی ہوں۔ جی ہاں، اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں ہندو بن چکی ہوں اور میں سناتن مجھے پسند آتا تھا، اور میرے گھر میں اماں ابا، ماں باپ کو اماں ابا اردو میں بول رہی ہے، تو اماں ابا مسلم ہے اور میں نازیہ الہی خان سناتنی ہندو بن چکی ہوں۔ تو یہ کیوں ہوا میں آگے بتاتا ہوں آپ کو، لیکن ایک میں اس کا ریزن بتاؤں گا آپ کو کہ یہ سارے کا سارا نازیہ الہی خان کیوں کر رہی ہے۔ 6 شوہر چھوڑ چکی ہے، آنکھوں میں ہلکے پڑ چکے ہیں، جتنا میک اپ کر لو اسی طرح ہی رہے گا، یاد رکھیے گا۔ میاں بیوی کا جھگڑا یا نہ بن پانا یا میرے مطابق شوہر نہیں ملا، یہ ایک سبب بن سکتا ہے اسلام کو چھوڑنے کا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہی نازیہ الہی خان کسی ہندو سے کل شادی کرے گی تو یہ 100% اس کے تابع ہوگی، کیونکہ وہاں طلاق ملنے والی نہیں ہے اور چھوڑنے والا نہیں ہے۔ وہ کورٹ میں چلی جائے تو اور بات ہے، انگریز کا قانون تو وہاں بھی موجود ہے۔ اچھا جی، خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ کیا کوئی بت نیچے دفن ہے اس وقت؟ یہ جو کہہ رہے تھے کہ میری ریسرچ چل رہی ہے، کر لو ریسرچ، پورا موقع ہے تمہیں۔ او بھائی، 360 بت کوئی پہاڑ کے برابر تھے جو بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے؟ چھوٹے چھوٹے بت تھے، وہ رکھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے ان کو گراتے جا رہے تھے، کیونکہ اسلام آیا، اور پڑھتے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَّهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کہہ دو کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل تو بڑا ہی مٹنے کے لیے ہے، اللہ اس کو ختم کر کے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے گرد موجود
360 بتوں کو اپنی چھڑی یا کمان سے گراتے جا رہے تھے، اور یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے جو میں نے ابھی بیان کی ہے، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ اچھا، یہ 8 ہجری کا موقع ہے۔ آگے اس بارے میں کوئی صحیح تاریخی روایات موجود نہیں ہے کہ بیت اللہ کے نیچے بت دفن ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ بت ختم کر دیے گئے تھے، وہ دفن ہی نہیں ہے وہاں پر۔ ان کو انہوں نے دفن کر کے کیا کرنا تھا؟ آپ لوگوں کے لیے راستہ چھوڑنا تھا۔ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آگے چلیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بت توڑے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو آیت ہے قرآن پاک میں سورہ انبیاء 67 سورہ نمبر 67 اور 21 سے 57 تک آتا ہے، جس میں فَتَ اللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کو توڑوں گا اس بات کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کے پھرو۔ فَجَعَلَهُمْ جُدَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، ان سب کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا اور پھر ان کے ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور پھر لوگوں سے پوچھا یہ کس نے کیا؟ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا اگر یہ بول سکتے ہیں تو اپنے بڑے بت سے پوچھ لو۔ اس پر وہ کچھ دیر اپنے ضمیر کی طرف لوٹے، پھر ضد پر قائم رہے جیسے آج کے ہندو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبود پر، کیا تمہاری عقل ختم ہو چکی ہے؟ یاد رکھیے گا، یہی باتیں آج کے ہندوؤں کو ہیں، ان کی عقل تو اب بڑھنا شروع ہوئی ہے۔ یہ تو پتھر کا بت ہے، اس کے اندر خدا بستا ہے۔ اوے بے وقوفو، پھر تو مسلمان سب سے زیادہ اچھے ہیں، ان کا خدا ان کے سامنے ہر جگہ موجود ہے، بت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک شخص نماز کا پابند ہو پھر بھی وہ ہندو بن جائے، جیسے نازیہ الہی خان۔ کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ کیا اسباب؟ پہلا سبب میں بتا چکا ہوں، 6 شوہروں کو چھوڑنا، 6 شوہروں سے بننا پڑنا، کیونکہ یہ چاہتی تھی میرے مطابق، اور شوہر چاہتا ہے سب کے مطابق، نہ کہ صرف تمہارے مطابق۔ یہ چیز اگر عورتوں کو اور یہ فرق سمجھ آ جائے نا، میں مرد کے ضمیر سے بات کر رہا ہوں، تو ظالمو آج کی تم نوکرانی کل کی تم رانی، لیکن نہیں سمجھو گی تو اسی طرح ہوگا، 6 شوہر بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ دینی علم کی کمی کی وجہ سے یہ بات سچ ہے، مسلمانوں کے پاس انڈیا میں دینی علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے نازیہ الہی خان ہندو بن گئی۔ عقیدہ توحید کی کمزور سمجھنا، مصیبت یہ ہے کہ ماں باپ بھی بریلوی تھے، ماں باپ بھی قبروں کی پوجا کرتے تھے، ماں باپ بھی ہندوؤں کی طرح ریت رواج کرتے تھے، توحید کے پابند نہیں تھے، تو بچوں میں کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، ہندو بنیں گے۔ ایک اور وجہ ہے آج کل جو مصیبت بنی ہوئی ہے، لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو مسلم، اسے معاشرے میں جگہ بنانے کے لیے، نوکری پانے کے لیے ہندو لڑکے سے یا ہندو لڑکی سے شادی کرنی پڑ رہی ہے، تاکہ ہم کل کو جو مسلمانوں کا کچرا ہونا ہے، قیمہ بننا ہے، اس سے بچ جائے۔ سنت رسول سے بے تعلقی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جب چھوڑتے ہیں مستقل، اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، تو ہندو بن جاتے ہیں۔ بڑی صحبت اور گمراہ لوگوں کی رفاقت، ہندوؤں کے ساتھ دوستی اور ان کے ساتھ کھانا پینا، دیوالی منانا، اور جو ہے وہ کیا نام ہے، دیوالی اور دوسرا ان کا تہوار ہے دیوالی، اور دوسرا بھی ہے اور جناب والا بسنت منانا وغیرہ وغیرہ، سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے سے متاثر ہو جانا، اس کا کام تو سوشل میڈیا ہے۔ ووٹ بینک کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، اللہ کے ذکر اور دعا میں غفلت، خواہشات نفس کی پیروی، اس کو اچھے کپڑے پہننے ہیں، اچھے زیور پہننے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے، گاڑی چاہیے، گاڑی بھی اس کے پاس ہوگی، اور مہینے کی انکم چاہیے، شوہر کی کیا ضرورت ہے، تو پھر کیا ہندو ہی بننا ہے، اور تکبر اور حق قبول نہ کرنا۔ یہ قرآن پاک کی آیت پڑھتی ہے، ترجمہ پڑھتی ہے اور اسی کو جھٹلاتی ہے۔ شکوک و شبہات کا علماء سے حل نہ کروانا، علماء سے حل نہیں کراؤ گے تو یاد رکھنا تم گمراہی رہو گے۔ مسلسل گناہوں پر اصرار اور توبہ نہ کرنا، جب انسان استغفار کرتا رہتا ہے تو گناہ بھی معاف ہوتے رہتے ہیں، وہ تو تم کرتے نہیں، تم تو گناہ کر کے کہتے ہو ہم ڈبل کریں گے۔ دنیاوی مفاد، شادی یا مالی فائدے کے لیے دین چھوڑنا، یہ تو سچ ہے۔ روحانی کمزوری اور ایمان کی تجدید نہ کرنا، میں آپ کو پیشن گوئی دے رہا ہوں، ان قریب نازیہ الہی خان کسی ہندو کی بیوی ہوگی۔ آزمائشوں، گھریلو جھگڑوں یا مشکلات میں اللہ سے بدگمان ہو جانا، یہ بات سچ ہے۔
عورتیں جھگڑا کرتی ہیں ہمارے مطابق، مرد جھگڑے میں واپس ریٹرن کرتا ہے، میں سب کے مطابق، عورت پھر اللہ سے بدگمان ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ہدایت کی دعا نہ مانگنا اور ایمان کی حفاظت کی فکر چھوڑ دینا، پھر کیا ہوتا ہے؟ عورت اپنے شوہر سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہ سب کا سب اسی وجہ سے تھا نازیہ الہی خان کا، تاکہ انڈیا میں جگہ مل جائے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔